अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने कई पहलुओं को जन्म दिया। सरहदी तनाव, सिफारती रद्द-ए-अमल और आलमी बरादरी की तवज्जो ने इसे बड़ा इलाकाई वाक़या बना दिया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत और दिफाई हिकमत अमली को सराहा गया, वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर भरपूर सियासी और सिफारती कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। पाकिस्तान में अमूमी तासुर यही रहा है कि भारत के साथ कशीदगी के मौके पर तमाम तर बयानियाँ, फैसले और तर्जुमानी फौजी इदारे संभाल लेते हैं। ताहम इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ रही। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ कौमी असम्बली में पुरअसर खिताब किया, बल्कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुद पेश किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी बराह रास्त राब्ते किए। इस्लामी ताउन तंजीम के रहनुमाओं और बैरूनी दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मीडिया कवरेज में भी शहबाज हुकूमत का किरदार वाज़ेह तौर पर नुमाया रहा। अहम आलमी चैनल्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयानात और इंटरव्यूज़ को मरकज़ी तौर पर पेश किया, जिससे तासुर बनने लगा कि हुकूमत ने कौमी मफाद में मौसर क़यादत का मुज़ाहिरा किया है। इसहाक डार ने इस दौरान 60 ममालिक के नायब वज़राए आज़म और वज़रा से राब्ते किए। ये वो मौका था जिसमें शहबाज शरीफ ने अपना इमेज महज एक इंतज़ामी वज़ीर आज़म से निकाल कर एक मजबूत कौमी लीडर के तौर पर पेश किया। सियासी एतबार से कामयाबी इसलिए भी अहम है कि शहबाज शरीफ इस वक्त कई महाजों पर दबाव का शिकार है, जिसमें महंगाई, बिजली के बिल, अदालती महाज आराई और हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद। इन सब हालात में एक मौका ऐसा आया जिसमें अवाम की तवज्जो दीगर मसाइल से हटकर कौमी वक़ार की तरफ लग गई। इस मौके को शहबाज शरीफ ने ज़ाया नहीं होने दिया। हुकूमत ने इस दौरान पार्लियामेंट में 9 अहम बिल भी मंजूर करवाए। इस वाक़े ने शहबाज शरीफ को कौमी सतह पर वो मौका दिया जिसकी उनको सख्त ज़रूरत थी, खास तौर पर उस वक्त जब उन पर कमज़ोर वज़ीर आज़म होने का तासुर गालिब आ रहा था। उन्होंने इस मौके पर न सिर्फ अपना सियासी वजन बढ़ाया, बल्कि ये पैगाम भी दिया कि नून लीग कौमी मफादात पर समझौता करने वाली जमात नहीं, बल्कि दुश्मन के खिलाफ हर सतह पर डट कर खड़ी हो सकती है। क्या ये कहा जा सकता है कि हालिया पाक भारत कशीदगी शहबाज हुकूमत के लिए एक सियासी तोहफा बनकर आई? उसने न सिर्फ उनकी हुकूमत को वक्ती रिलीफ दिया, बल्कि अवामी सतह पर उनकी जमात की साख को कुछ हद तक बहाल करने में मदद दी। अब देखना यह है कि क्या शहबाज हुकूमत इस वक्ती फायदे को देरपा सियासी सरमाए में बदल पाती है, या ये मौका एक जज्बाती लहर बनकर गुजर जाएगा। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कामयाबी, भारत की 25 साला खारजा पॉलिसी नाकाम, क्या कौमी सलामती बहरान ने शहबाज शरीफ को इंतज़ामी वज़ीर आज़म से कौमी लीडर में तब्दील कर दिया? ज़ैगम साहब, क्या हालिया सूरत हाल से तासुर मजबूत हुआ है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में फ़ौज का किरदार तो है मजबूत, अपनी जगह पर मौजूद, मगर वज़ीर आज़म और हुकूमत की भी एक से है? क्या ये सिफारतकारी उनके बगैर मुमकिन थी? देखिए, एक तो आयशा थोड़ा सा मुझे प्रोटेस्ट करने दें जी कि आप कह रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तासुर ये है कि वो कौमी लीडर नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि 2 ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिनको मन्नतों मुरादों से लाया गया। एक तो इमरान खान साहब हैं, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जिनके लिए तब्दीली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लेकिन दूसरे खुद शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्हें मन्नतों मुरादों से लाया गया। 1999 में जब उस वक्त के आर्मी चीफ उन्होंने कू किया, तो कू से पहले वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के घर गए। मैं परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूँ, और उनके वालिदैन से मिले और कहा कि ये बड़े भाई को वापस ले लो, नवाज शरीफ को वापस ले लो और शहबाज शरीफ को दे दो, मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद भी कई मौके आए जब ये कहा गया कि ये छोटे वाला भाई हमें चाहिए, बड़े वाला नहीं चाहिए। तो आखिरकार वो मन्नत मुराद पूरी हुई और मियां साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। लेकिन उनकी शोहरत जो है वो एक मुंतजिम की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनकी जो शोहरत है वो कौमी लीडर की नहीं है। उसकी एक वजह है कि कौमी लीडरशिप के लिए आपको डायरेक्ट पब्लिक अपील चाहिए होती है, कि बरह रास्त आपका हाथ अवाम की, लोगों की नब्ज पर हो। सही। और लोग आपके साथ हो, लोगों के दिल आपके साथ धड़कते हों। लेकिन मियां साहब को जब भी लाया गया है वो बड़े भाई के साए में आए हैं
اور ان کو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر لایا گیا ہے, ایک پل کے طور پر لایا گیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو وہ ایک برج کے طور پر لائے. اصل لیڈر یہی سمجھا گیا کہ نواز شریف ہیں, جب حالت ٹھیک ہوگی, جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں گے. اور اب بھی جب موجود ہے تو ان کی اپنی بھتیجی کا ایک سایہ موجود ہے, اور یہ ایک تاثر موجود ہے کہ جو اصل وارث ہے نواز شریف کی وہ تو ان کی اپنی بیٹی ہیں. اب اس وقت جو صورتحال ہے, کیا وہ سائے سے باہر نکل پائے ہیں؟ سفارتی کامیابیوں کی ہم نے بات کی, جس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان نے بہت بڑی بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں. لیکن دیکھیے اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سفارتی کامیابیاں اوور نائٹ نہیں ہو گئی, ان کے پیچھے سال ہا سال کی محنت ہے, اور ان سال ہا سال میں پاکستان نے بہت سے برجز بلڈ کیے, بہت سے الائنسز بنائے, بہت ملکوں سے قریبی تعلق بنایا. مثلاً ترکیے کی بات ہے, سینٹرل ایشیا کے ملکوں کی بات ہے, چین میں تو ہماری انویسٹمنٹ بہت گہری ہے, لیکن جو گزشتہ کئی سال میں ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کے ثمرات اب سامنے آئے, جو سامنے نہیں تھا. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے زیغن صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ بات کر رہے ہیں سایہ ہو, چھایا ہو یا سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو, ترکی ہو, سینٹرل ایشیا ہو, چائنا ہو, سعودی عرب ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. ماضی میں اور وزیر اعظم بھی رہے. جیسے حالات اور ماحول رہے, لیڈ فرام دا فرنٹ تو پرائم منسٹر نے کیا. ایک قومی لیڈر کے طور پر فیصلے اور بیانیاں تو وہ دیتے رہے دنیا کے لیے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا, بالکل میں ان کا کریڈٹ نہیں لے رہا, میں کنٹیکسٹ میں رکھ رہا ہوں کہ ایک بات یہ, دوسری بات بھارت کا جو اپنا غرور ہے, بھارت کی جو اپنی پالیسیاں ہیں, اس سے بھی اس کا نقصان ہوا ہے. اب جو یہ والی بات ہے ان کا کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا. بہرحال ٹیم پاکستان کے کپتان تو وہی تھے نا, جو تمام ادارے تھے اس وقت وہ اس کے انڈر کام کر رہے تھے. جو میچورٹی ان کی ٹیم نے دکھائی, جس طریقے سے اس وقت انہوں نے کام کیا, اور خود انہوں نے جو محنت کی, اس کا بالکل کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب کیا اس کے نتیجے میں ان کی اتنی ڈائریکٹ اپیل پیدا ہو جائے گی کہ وہ کہہ سکیں کہ میں نے نواز شریف کو ریپلیس کر دیا ہے؟ کیونکہ نواز شریف تو بالکل گم ہو کر رہ گئے ہیں نا. نواز شریف تو بالکل اب عوام کے ساتھ کیا, وہ تو اپنے قریبی دیرینہ ساتھیوں کو بھی وقت نہیں دیتے. وہ لوگ جنہوں نے دہائیاں ساتھ گزاری, کیا اب وہ نواز شریف کی ریپلیسمنٹ بن گئے ہیں؟ کیا وہ اس قابل بن گئے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے سامنے خود کھڑے ہو سکیں بغیر بھائی اور بھتیجی کے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, ابھی تلاش کرنا ہوگا, آنے والے دن بتائیں گے, اگلے مہینوں میں ملے گا کہ کیا وہ یہاں پر. اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کی مسلم لیگ جو اپنی پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, کیا وہ ان کو اور کیا وہ سینٹر سٹیج دے گی؟ کیا وہ ان بات کی اجازت بھی دے گی یا ابھی سٹاپ گیپ سمجھے گی؟ درست ہو گیا. ابھی تو منت و برادوں والے خوش ہو رہے ہیں نا. بالکل صحیح. حسن نثار صاحب, خطے میں بھارت کی تھانے داری کا دعویٰ رہا ہے اور وہ خود بھی کہتا رہا ہے, جنگی اور سفارتی سطح پر اسے منہ کی کھانی پڑی اب کی بار. کیا اپوزیشن کے پاس اب شہباز شریف کو کمزور وزیر اعظم کہنے کا کوئی جواز ہے؟ دیکھیں, فیزز آتی ہیں قوموں کی زندگی میں, اور یہ تو بہت ایک شارٹ لفٹ سا ایک یوں سمجھ لو کہ پرومو چلا ہے, ایک لمبی کہانی ہے یہ. ہر لیڈر, قائد, رہنما, یہ ہم عجیب مسخرے لوگ ہیں, پتہ نہیں کن کن لوگ ہیں, یہ بہت بڑے لفظ ہیں, رہنما, قائد, لیڈر. وی انسلٹ دی انٹائر ویکیبلری. یہ وہ مٹیریل ہے ہی نہیں بی. ورنہ آج یہ ملک اقتصادی, سماجی, اخلاقی اور دیگر ایسے کئی حوالوں سے اس بدترین زوال کی زد میں نہ ہوتا. 40 سال سے چپکے ہوئے ہیں, ذرا اوور نائٹ قومی لیڈر. اچھا, وہ یہ ریفلیکٹڈ گلوری ہے, اور بالکل چند دنوں کی بھی نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. جانے گئی معصوم عوام کی, کام کیا فوج نے, پلان ان کا ایگزیکیوٹ انہوں نے, امپلیمنٹ انہوں نے. خدا کا خوف کریں, اللہ اللہ خیر صلاح. ویسے بھی آپ نے قومی لیڈر کی بات کی ہے تو ذہن میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کے لیے قوم کی ضرورت ہے, اور قوم کریٹ مذاق نہیں. امریکنز ہیں, وہ تو قوم ہی کوئی نہیں, میلٹنگ پوائنٹ ہے. کوئی برٹش امریکن ہے, کوئی جرمن ہے, قطع کلامی کی معذرت, صرف انہی 15-17 دن کی بات کی جائے تو وہاں تو لیڈرشپ نظر آئی نا. دنیا کو جو بیانیہ دیا وہ بھارت کا بائے نہیں کیا گیا, پاکستان کی سیاسی حکومت کا بائے کیا گیا. جو وزیر خارجہ نے بتایا, بیانیہ شہنیہ کوئی نہیں ہے.
اگر فوج ڈلیور نہ کرتی تو کیڑا بیانیہ You had an edge. حسن صاحب Only because جنگیں of بعض ایک کا ادارہ. سفارتی میدان میں ہار دی جاتی ہیں، پر سفارتی میدان کی جیت جنگوں کو بھی جیت کی نہیں، طرف لے غلط جاتی ہے۔ کہہ رہی ہیں آپ، بالکل غلط کہہ رہی ہیں آپ۔ جنگ کی ہار میں نے نہیں دیکھی تاریخ میں کہیں سفارتی محاذ۔ There has to be a reason. سفارتکار کیا کرتا ہے وہاں؟ سر پھر تو بھارت کا بیانیہ جیت جانا، حسن صاحب پھر تو بھارت کا بیانیہ جیت جانا چاہیے تھا نا جو 25 سال سے بنایا ہوا تھا۔ سن تو لیں پہلے، آپ اگر اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کو مسلح کرتے ہیں آرگیومنٹ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ، ورنہ کالی سفارتکاری؟ سچویشن ایسی ہے، they miserably failed. مورلی بھی، وہ جنگ کے اعتبار سے بھی، اسلحے کے سارا فیک تھا وہ ان کا سارا کاروبار۔ آپ سالڈ تھے، آپ کے تو سفارتکاریوں سے بہت پہلے دنیا نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ بےہودگی کر رہا ہے ہندوستان یا بھارت، جو بھی ہے وہ غلط ہے۔ سفارتکار کو آپ نے ہتھیار دیا، مضبوط آرگیومنٹ دیا، اور دنیا واز فلی پریپیئرڈ۔ وہ انہوں نے ریسیو کیا، اس بات کو قبول کیا جو وہ خود پہلے کہہ چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ شہزاد صاحب 25 اپریل سے لے کے 9 مئی تک دنیا کو پیغام رسانی تو کی گئی، پاکستان نے اپنا بیانیہ سامنے رکھا، ہم نے کچھ عرصہ پہلے کے حالات بھی دیکھے کہ بہت سے ملکوں کے نام آتے رہے، میں ون بائی ون نہیں جاتی، جہاں پہ سفارتی معاملات اور تعلقات خراب ہوئے ہیں گزشتہ دور میں، اور وہ خود ملک ہمیں کنوے کرتے رہے یہ تمام باتیں۔ ہم نے جنگ تو لڑی اور جنگ جیتی، مگر سفارتی محاذ پہ بھی بھارت کو بہت بڑی شکست دی گئی کہ دنیا میں بیانیہ ہی بھارت کا موجود نہیں تھا۔ کیا ریاست کو بچانے کے دعوے کرنے والے شہباز شریف صاحب کے پاس اب سیاست زندہ کرنے کا جواز آ گیا ہے کوئی آپ کے خیال میں، یا پھر یہاں سے آگے وہ ریاست کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی سیاست کریں گے؟ عائشہ، آپ کا جو ابتدائیہ تھا نا، یہ آپ کے چند ریمارکس تھے، بڑے ہی ٹیلنگ، اس کے اندر جواب تھا جو حسن صاحب نے کہا۔ آپ نے ایک لفظ یوز کیا، سیاسی تحفہ۔ میرے خیال میں اس سے بہتر ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی کہ اس آج کے حالات کی اور شہباز شریف صاحب کے کانٹیکسٹ میں۔ سیاسی تحفہ۔ دوسرا آپ نے کہا کیا وہ وقتی فائدے کو دیر پا مفاد میں چینج کر پائیں گے یا نہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہی امتحان ہے کسی لیڈر کا، ایک انتظامی لیڈر سے قومی لیڈر بننے کے اندر۔ تو ابھی تو دن ہی 2 ہوئے ہیں، بلکہ 4 کہہ لیجیے۔ ان 2-4 دنوں کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک انتظامی لیڈر سے قومی لیڈر کے لیول پہ پہنچ جائے؟ کامیابی کتنی دیر پا ہے؟ کامیابی تو ہے، کہاں سے آئی اس کو بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن دیر پا کتنی ہے، کب تک رہے گی، رہ بھی سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ یہ وہ امتحان ہے جو فیصلہ کریں گے کہ آیا ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف شہباز شریف صاحب کا امتحان نہیں ہے، سب کا ہی امتحان ہے کہ کیا ہم وہ چھوٹے سے عرصے کی جو کامیابی ہے اسی کو ہم ہمیشہ کی کامیابی جانیں گے، یا ابھی اور امتحان آئیں گے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ امتحان تو ابھی آتے رہیں گے، قومی سفر ہے۔ اس قومی سفر میں جو ہماری فوجی کامیابی ہے، یہ بھی کوئی کل کی کامیابی تو نہیں ہے نا، یہ بھی کوئی 20-25 سال کا سفر ہے۔ جب آپ 20-25 سال کے سفر میں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، اور پھر افواج پاکستان اس لیول پہ پہنچ پائیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک جنگی محاذ پہ کامیابی دی، اور ابھی اور امتحان آنے ہیں۔ سفارتی سطح کے اوپر بات بڑی ایک غور کرنے والی ہے۔ بھارت کے پاس ہمیشہ ہم سے بہتر پتے ہوتے ہیں سفارتی سطح پہ، ہمیشہ۔ بڑا ملک ہے، اس کے پاس اکانومی بہت سٹرونگ ہے، اس کا ایک حجم بہت ہے، ہیفٹ بہت ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اور یہی وہ بناتی ہیں چیزیں جو کہ سفارتی سطح پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ہوا کیا اس دفعہ؟ سفارتی سطح پہ بھارت غائب تھا، نظر ہی نہیں آیا۔ ان کو اتنا زوم تھا اپنے اندر، انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ ضرورت میں ہم جا کے کسی سے بات بھی کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہی کافی ہے، پہلگام ہوا، لگاؤ اور مارو ان کو۔ وہ جو گیپس تھے وہ پاکستان نے بہت بہتر استعمال کیے، جہاں پر گیپس ہمیں نظر آئے کہ بھارت تو بالکل باہر کے سین پہ تو ہے ہی نہیں۔ کیسے استعمال ہوئے؟ آپ کے میڈیا نے بہت اچھا استعمال کیا، آپ کے ISPR نے بہت اچھا استعمال کیا، آپ کے منسٹر فار انفارمیشن نے اچھا اپنے انٹرویوز دیے اور ایک بہتر پیغام لے کے گئے دنیا کے اندر۔ بھلے آپ اس کا سارا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو دیں، لیکن ایک ایبسنٹ بھارت نے جو اسپیس کریٹ کی تھی وہ پاکستان نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا۔ 2 چیزیں اور، معاشی طور پر آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ تو ابھی شروعات ہیں، چل رہا ہے معاملہ، یہ بتائے گا کہ لیڈرشپ کس لیول کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات
क्या कौम आपको लीडर मानने के लिए तैयार है या नहीं। ये वो सफर है जो कि आप एक इंतजामी सफर से कौमी लीडर की तरफ चाहते हैं। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो वो एक सियासी लीडर तो जरूर है, लेकिन क्या वो इस वक्ती कामयाबी को एक लंबे मफाद में और एक सियासी फायदे के तौर पर देखेंगे या कौमी फायदे के तौर पर देखेंगे, ये भी एक इम्तिहान आएगा लीडरशिप का। क्या मैं इसमें सियासी फायदा देखता हूं या कौमी फायदे की तरफ चलता हूं। कौमी फायदा लॉन्ग टर्म होगा, सियासी फायदा शॉर्ट टर्म होगा। ये वो चीजें जो कि आपके कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ लीडरशिप के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये वक्ती आज की बात है, एक नतीजा है कुछ एफर्ट का। ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। अपना 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 वजन डालें, अपना जोर डालें, अपनी मेहनत करें। आगे जाके 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद फिर किसी को फायदा होगा उन चीजों का, लेकिन आज काम करना पड़ेगा। और ये जो लीडरशिप होती है, जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो दुनिया आपको कहती है, आपको बताना नहीं पड़ता कि देखो मैं कितना जबरदस्त लीडर हूं। दुनिया कहती है कि आप कमाल के लीडर हैं, सही। आप जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। चलिए भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो ने गलतियां की, लेकिन कहने को तो लोग कहते थे ना उस जमाने में कि लीडर है जी है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसको उनको छोड़ देते हैं, एक अलग कैटेगरी है। ये कहने का मतलब है कि लीडरशिप करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है इंसान के अंदर, और सिर्फ छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप अपनी बहुत बड़ी इमारत या खिला में इमारतें नहीं बना सकते। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, शहबाज शरीफ साहब लंबा अरसा ये कहते रहे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये 22 अप्रैल से 10 मई तक वो उनकी टीम, उनकी हुकूमत का जो कंडक्ट रहा, आप उनको किस जगह पर देखते हैं? क्या सियासत भारत के खिलाफ बर्तरी के बाद बहाल होती नजर आती है? आप आज भी उन्हें एक अच्छा मुंतजिम समझते हैं, एक सियासी लीडर की हद तक है, या कौमी लीडर की तरफ उनके सफर का आगाज है? कहाँ देखेंगे उनको? आयशा, उनका सफर का बिल्कुल आगाज हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, जंगें जो होती हैं उनके यही जैसे कहना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अगर तो आप जीत जाएं तो यकीनन आपका जो प्रोफाइल है और जो आपकी कौमी एक स्टेचर होता है उसमें इजाफा हो जाता है। अगर आप हार जाते हैं तो फिर वो सब कुछ ठुस हो जाता है। ये जो हालिया दिनों में जो भारत के साथ जंग हुई, कशीदगी हुई, जो भी उसका नाम लें, उसमें जाहिरी बात है कि दो ही इम्पोर्टेंट फिगर्स थे, जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और फिर किसी हद तक बाद में जो एयर मार्शल थे फ़ज़ाइया के सरबरा, वो उनका भी रोल फिर सामने उभर कर आया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पूरे क्राइसिस में ये बहुत एक सीरियस बहरान था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आप एक न्यूक्लियर जिसे कहना चाहिए थ्रेशोल्ड के ऊपर ये वाकयात और हालात जा रहे थे, और उसमें किस हद तक जवाब देना, किस हद तक मतानत दिखाना, रिस्ट्रेंट दिखाना और अपनी बात को मनवाना, सिफारतकारी का आप जिक्र कर रही हैं, उस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों का ही रोल बहुत अहम और बहुत अच्छा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आप बयानात देख लीजिए, भारतीय पॉलिटिशियंस से मवाजना कर लीजिए या भारत के वज़ीर आज़म से मवाजना कर लीजिए, तो बिल्कुल फ़र्क किस्म की उनकी अप्रोच इसमें रही है। जो उन्होंने अपनी तकरीर भी की, शुक्रिया की, दुनिया भर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, अपनी फोर्सेस का किया, आवाम का किया, मीडिया का किया, उसमें भी उन्होंने बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ वो बात की। तो जाहिर बात है कि उनकी एक, जैसे अभी जिक्र हो चुका है कि उनकी शोहरत बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर थी, और अब ये उनके सियासी सफर का जिसे कहना चाहिए एक संग मील और एक नया फेज जो है उसका आगाज हुआ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि एक हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान में, इसलिए आप सिर्फ वज़ीर आज़म की बात नहीं कर सकते, और यही वजह कि मौजूदा अब जो फील्ड मार्शल हैं उनका भी जिक्र लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये मिलजुल के ही ये काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये एक पेज पर ना हो तो फिर यकीनन ये मुश्किल होती। तो हम तो पहले वन पेज का जरा वो रजा साहब, वो तो हम कई दिनों से बात इस पर कर रहे हैं, वो तो क्रेडिट जहां पे ड्यू है वो उनके पास है। जो जंग हमने जीती, जो कशीदगी में हम ऊपर आए, वो तो ड्यू क्रेडिट वहां पर मुस्तकिल मौजूद है। हम आज बात कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर कुछ अचीव हुआ गवर्नमेंट को या नहीं हुआ, क्योंकि माजी में ये रहा है कि इन तमाम मामलात में गवर्नमेंट्स माइनस हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग कुछ भी उनके हाथ में नहीं होता है। सफारती तौर पर हम वैसे ही बैक फुट पे रहे हमेशा। दुरुस्त। देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल उसका फायदा हुआ है पब्लिक परसेप्शन में। अगर आप देख लें, गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे भी है, अभी चंद ही रोज पहले वो जारी हुआ है, उसमें भी उन्होंने मवाजना किया है कि इस वक्त जो है हुकूमत की, सियासी पार्टीज की, फौज की, जनरल आसिम मुनीर की क्या स्टैंडिंग है। तो
تو اس کے بھی اعداد و شمار، اگرچہ کہ وہ اس طرح کے سرویز جو ہوتے ہیں وہ کوئی پورے ملک کی عکاسی تو نہیں کرتے، سیمپل پہ ہی بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے عوام کی نظروں میں کریڈیبلٹی بڑی ہے گورنمنٹ کی. مگر یہ ایک گزرتا ہوا لمحہ ہے، یہ مستقل اس کو سیاسی کیپٹل نہیں حاصل ہوگا اس وقت تک جب تک کہ نمبر 1 ملک کی جو معیشت ہے وہ مزید بہتری آئے اس میں. اور یہ ایک چیلنج آ رہا ہے بجٹ، ابھی ہفتے 10 دن کی بات ہے، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑا سنگین قسم کا موڑ ہے پاکستان میں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو، عوام کو بھی کچھ دیں گے اور دفاع کے بجٹ کو بھی کچھ دیں گے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ جو بھارت کی طرف سے خطرات ہیں وہ بھی ٹلے نہیں. بالکل درست. وہ تو خود مودی جی نے کہا ہے کہ پوز ہے، عارضی جنگ بندی ہے. یہ کل کو کوئی بھی وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان اس خطرے کی زد میں آ سکتا ہے. اور اس وقت پہ کیا سیاسی اور فوجی لیڈرشپ کیا کرے گی عائشہ، اس وقت پھر یہ امتحان ہوگا. اس لیے فی الحال تو ایک بوسٹ ملا ہے، لیکن یہ کتنا پائیدار ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ بوسٹ کتنا پائیدار ہے آنے والا وقت بتائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو ہم نے جنگ یا کشیدگی بھارت سے جیتی ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کی وجہ سے ممکن ہوئی. فوجیں ہی یہ جنگیں جیت کے دیتی ہیں اور حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. مگر پولیٹیکل فرنٹ پر جو حکومت اتنے دباؤ میں ہے مستقل، جو وزیر اعظم اتنے دباؤ میں ہیں، کیا اس پوری صورتحال نے ان کو ریلیف دیا یا نہیں؟ پینل کہہ رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. مگر بجٹ آنے کو ہے اور عوام چاہتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے ریلیف، ان کو ملا یا نہیں، مگر عوام کو دے پائیں گے یا نہیں، اس پہ بات بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. آئی ایم ایف نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھنے اور مہنگائی 5 سے 7% پر برقرار رکھنے پر زور دیا ہے. ہر سال بجٹ سے پہلے ایک مانوس منظر ابھرتا ہے. معاشی مشیر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، اعداد و شمار کی بازی گری ہوتی ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے وہی پرانی شرائط دہرا دی جاتی ہیں. سبسڈی ختم کرو، طاقتور طبقے پر ٹیکس لگاؤ، ٹیکس نیٹ کو وسعت دو، ریاستی آمدن میں اضافہ کرو، اخراجات میں کمی کرو. مگر ان تمام تجاویز کے باوجود زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم اب تک نہ تو نان فائلرز کو مؤثر انداز میں ٹیکس نیٹ میں لا سکے، نہ ہی نان ڈاکیومنٹڈ معیشت پر حقیقی گرفت حاصل کر پائے ہیں. گزشتہ 2 سال میں کچھ اقدامات ضرور کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اقدامات یا تو سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو گئے یا عوامی اعتماد کی کمی کی وجہ سے غیر مؤثر ثابت ہوئے. پیٹرولیم لیوی اور جنرل سیلز ٹیکس بڑھا کر وقتی ریونیو ضرور حاصل کیا گیا، مگر اس کا خمیازہ مہنگائی کی صورت میں عوام نہیں بھگتا. پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ درجنوں معاہدے کیے، اربوں ڈالر قرض لیے، لیکن بنیادی معاشی اصلاحات ہمیشہ التوا کا شکار رہیں. ہر حکومت وقتی ریلیف، نمائشی اقدامات اور عوام کو اچھی خبر دینے کی خواہش میں وہ فیصلے نہیں کر پاتی جو طویل المدتی استحکام کے لیے ضروری ہوتے ہیں. سبسڈی ختم کرنے کا مطلب عوامی رد عمل، امیروں پر ٹیکس لگانے کا مطلب اشرافیہ کی ناراضی اور غیر رسمی معیشت کو ریگولرائز کرنے کا مطلب سیاسی طاقتور گروہوں سے ٹکراؤ. یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جنہوں نے ہمیں بار بار اسی دائرے میں گھمایا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اب بھی خطے میں سب سے کم ہے. اصلاحات کا بوجھ زیادہ تر متوسط اور غریب طبقے پر پڑا ہے، جبکہ دولت مند طبقہ روایتی طور پر ان فیصلوں سے محفوظ رہا. یہ اعداد و شمار اور تجربات اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ کیا اس بار ہم کچھ مختلف دیکھیں گے؟ کیا یہ بجٹ پائیدار اصلاحات کا آغاز ہوگا یا پھر ایک اور وقتی دعووں اور ریلیف پیکیجز کا مجموعہ؟ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم معاشی سچائیوں کا سامنا کرنے کو تیار ہیں یا صرف پرانے فارمولے دہرا کر وقت گزارنا چاہتے ہیں. اگر اس بار بھی بجٹ صرف اعداد کی جگالی، وقتی ریلیف اور اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ بن کر سامنے آیا تو نہ صرف معیشت مزید بوجھ تلے دب جائے گی بلکہ عوامی اعتبار کا بحران بھی گہرا ہو جائے گا. اب سوال یہ نہیں کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود اپنی معاشی خود مختاری بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہیں جنہیں ہم برسوں سے ٹالتے آئے ہیں. اسی پر سوال رکھیں گے. سوال اس طرح سے: ہر بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کے مطالبات سبسڈیز ختم کرو، امیروں پر ٹیکس لگاؤ، ریونیو بڑھاؤ، جزوی عمل درآمد، کیا اس بار کچھ مختلف ہوگا یا یہ بجٹ بھی ماضی کی طرح وقتی تسلی ثابت ہوگا؟ حسن صاحب، کچھ نیا ہوگا یا پرانا ہی ہوگا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ تو پاکستان کی روح کے خلاف ہیں. اب وہ ایک اسلامک ہسٹری میں وہ واقعہ لمبا، وہ اس لیے میں نہیں کہتا کہ زمین جو ہے مال فہ ہوتی ہے، مال غنیمت نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب نے سٹینڈ لیا، حالانکہ بڑے بڑے جید صحابہ جب ایکسپینشن ہو رہی تھی وہ اس حق میں زمین، اس کو چھوڑو، یہ نہیں ہونا. اصل بات کیا ہے؟
ملٹی ڈائمینشنل قسم کے زوال کا سفر شروع ہو جائے، وہ کوئی گھرانہ ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، ملک ہو، کچھ ہو، تو کوئی شارٹ کٹ کام نہیں آتا. ہمارا پولیٹیکل مٹیریل انٹلیکچولی، اسپرچولی اتنا گھٹیا ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے آگے دیکھتے نہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے انتظامی 50 سال ہو گئے، میں ڈورا ہے، میں پاگل ہے، میں انا ہے. انتظامی کیڑا انتظامی؟ لاہور دیکھو، میں پنجاب کے دل میں رہتا ہوں. واسا آج سے 20 سال پہلے بھی کہتا تھا آرسینک ہے پانی میں، آج بھی کہہ رہا ہے. کیڑا انتظامی ہے؟ ایویں خام خواہ. اچھا پاکستان ہے، دیکھو بات سنو، پینڈا بہت طویل ہے، بہت مشکل ہے. جو آپ نے کہا وہ مجھے ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ ہے دیکھو، اگر پاکستان نے واقعی ایک باعزت باوقار ملک بننا ہے تو شدید محنت، ڈسپلن، ذہانت، دیانت، پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم، نو شارٹ کٹ، صبر کے ساتھ کم از کم 20 سالہ ماسٹر پلان، اس کو ساتھ ساتھ ری وزٹ کرتے جائیں، جیسے ملک کے اندرونی اور بیرونی بین الاقوامی حالات کے ایجادات کے مطابق ان کو. اچھا سن لیں پہلے، ہم اقتصادیات کے ساتھ فیصلہ کن کے ساتھ ساتھ فیصلہ کن علوم سے مسلح پلان اچھا کے ساتھ ایک پوری نئی نسل عائشہ تیار کرنی ہوگی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک لیس دین 20 to 25 years، اور یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. درست ہو. زیغم صاحب یہ تو کوئی آسان کام نہیں لگ رہا جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں، مگر یہ اس سال کے 9 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے 391 ارب ٹیکس دیا ہے، جو کہ 1420% زیادہ ہے ریٹیلر سے. اب خیر کیا زیادہ نمبرز میں جاؤں، کیا پاکستان کا ٹیکس نظام صرف تنخواہ دار طبقے کے آسان ہدف بنائے ہوئے یا یہ ملک چلانا ہی صرف تنخواہ دار طبقے نے ہے؟ دیکھیے عائشہ، حسن صاحب نے کہہ دیا اور بالکل ٹھیک کہا ہے. ایک نسل کے لیے ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ہمیں 1 سال کے لیے پلان کرنے کے قابل نہیں ہے. ہماری ہر حکومت عوام کا سوچتی ہے، عوام کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، لیکن ہر حکومت کے اپنے اپنے عوام ہوتے ہیں. جو مسلم لیگ نواز ہے اس کے جو عوام ہیں وہ تاجر ہیں، اور ظاہر امارات یافتہ طبقے جو ہیں وہ تو ہر حکومت کے عوام ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے جو آپ نے بتایا، میرے پاس فگر ہے 437 ارب روپے جو تنخواہ داروں نے دی ہیں، 437 بلین روپیز. اور تاجروں سے کتنے وصول کیے ہیں؟ جو تاجر دوست اسکیم تھی، ایک اسپیشل ایپ بنایا گیا تھا اور گولی کرائی گئی تھی IMF کو، دیکھو ہم اپنے لاڈلوں سے بھی تمہیں ٹیکس لے کر دکھائیں گے. 30 لاکھ روپے تنخواہ دار دے رہے ہیں، 437 ارب روپے، اور لاڈلے دے رہے ہیں 30 ارب روپے. چوتھائی معیشت ان کے پاس ہے. اور سب سے بڑا ایک جو آپ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن نہیں ہے، جس سے ریاست کے پاس ٹیکس ہی نہ ہو، مال ہی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ IMF کے پاس ہی جائے گی نا، بھیک ہی مانگے گی نا. زیغم صاحب کوئی چانس ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا؟ بولڈ سٹیپ وہ کہہ رہے ہیں لیں گے، کیا لیں گے؟ دیکھیے اگر تنخواہ دار کے طبقے کو کم کرنا ہے تو جن سے ٹیکس نہیں لے رہے ان سے لینا پڑے گا نا. آپ دیکھیے تنخواہ دار طبقوں سے وہ لے رہے ہیں ناروے والا ٹیکس، اور دوسری طرف ہے کھلی چھٹی پورے سیکٹرز کو، آدھی معیشت کو، اور جو معیشت موجود ہے اس کی پھر پوری اتنی برابر معیشت جو ہے وہ پیرالل اکانومی ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. ہم تو اس معیشت کی بات کر رہے ہیں نا جو حکومت جس کا حساب کرتی ہے. اتنی ہی بڑی معیشت جو ہے وہ بالکل کسی کھاتے میں نہیں ہے، انڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے دیکھیے، اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ چاہیے پولیٹیکل ول. مسئلہ ہے پولیٹیکل اکانومی کا. اور آخری بات دیکھیے، انہوں نے خود منگوایا تھا برطانیہ سے ایک اکانومسٹ اسٹیفن ڈرکن. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اب سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، کر ڈالو. سب کو معلوم ہے کیا کرنا ہے تو کر ڈالو. پر یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، حکومت پر دباؤ ہے کہ عوام کو ریلیف دے، اور بہت سے سیکٹرز یہی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کسی طرح ریلیف دے، معیشت متحرک ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرضے بھی ہیں، IMF بھی سر پر کھڑی ہے. حکومت کچھ دے پائے گی؟ فیل گڈ بجٹ ہی دے گی؟ کیونکہ آج وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن آئے گی، اس کے اندر ضرورت ہے دینے کی. یہ ہوگا کیا عوام کے ساتھ؟ دیکھیے آج اس بجٹ کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ انتظامی وزیر اعظم ہیں یا
कौमी वजीर आज़म। सही। ये फर्क पता लग जाएगा, जो कहते हैं फौरन पता लग जाता है। पहला इम्तिहान तो इस बजट में आ रहा है, ये बता देगा कि इंतजामी ही है या कौमी है। और उसकी एक जो इशारा आपने दिया कि वजीर खजाना को ये पता है कि सिर्फ महसूलात और अखराजात को बैलेंस करने का नाम नहीं है, इसमें एक सियासी या हमारा मुआशी सिमत भी शामिल होनी चाहिए। बजट का मकसद ये भी होता है कि एक मुआशी सिमत का तयन किया जाए और एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दिया जाए इकोनॉमी को, बताया जाए कि इस रास्ते पे, उसका फिर तरीका है, उसके अंदर पॉलिसी है, उसके अंदर ड्यूटीज हैं, टैरिफ्स हैं, ये वो वगैरह, किस तरीके से आप उन शोबों में मदद करते हैं अपनी इकोनॉमी की जिस तरीके से कि आप चाहते हैं कि उन रस्तों पे इकोनॉमी चले और फाल इकोनॉमी बन जाए। वरना वही कर्ज इतना आएगा, उतना हम पैसा बाहर से लेंगे, उतना IMF से लेंगे और उसके साथ अपने अखराजात पूरे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि पता लग जाना। दूसरी बात, क्या सियासी विल भी है या नहीं है? बुनियाद का तो ये तो हमें समझ आ गई कि ये होना चाहिए, मुआशी सिमत होनी चाहिए, पता भी है, आज वज़ीर ख़ज़ाना ने बता भी दिया। क्या वो बुनियाद रख पाएंगे? उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और वो जो सियासी बुनियाद अगर रखेंगे तो क्या फिर उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो डिसाइड करेगी कि इंतजामी वज़ीर आज़म से कौमी वज़ीर आज़म साहब की तरफ सफर हुआ कि नहीं हुआ, या उस तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि 20 से 25 साल, जैसा हसन साहब ने कहा, लगेंगे इस मईशत को ठीक होते हुए, इस माशरे को ठीक होते हुए, और इस माशरे इस मईशत का आपस में जो अदगाम होता है, जो मिलना होता है, ताकि ये एक पाल कौमी कुव्वत बने, उसके लिए 20-25 साल की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुनियाद आज पड़नी चाहिए। दुरुस्त हो गया। तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर इंतजामी, वरना फिर ये कौमी लीडर बनने के अहल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। रजा रूमी साहब, बहुत से मुतालिबात हैं, हुकूमत से भी बहुत सी उम्मीदें हैं, वजीर खजाना ने आज कह दिया बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बोल्ड स्टेप हो सकते हैं और क्या हुकूमत कुछ रिलीफ दे पाएगी? देखिए, बोल्ड स्टेप्स तो जाहिर बात है, जो इशारा था उनका वो तो स्ट्रेटेजिक, उन्होंने कहा है कि बजट होगा, यानी कि दिफाई जो खराजात अब पाकिस्तान के उनमें इजाफा होने का इम्कान है, और होने भी चाहिए किसी हद तक। जो अभी हुआ हमारा टाकरा इंडिया के साथ, तो अब उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए क्या पैसे बचेंगे, अब उसी का फैसला करना है हुकूमत को। देखिए, जो बड़ी बात अभी कही जा रही थी कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से वसाइल और अपने रेवेन्यूज में इजाफा करे, वो एक संगीन किस्म का चैलेंज है, और IMF भी यही कहता रहा है। तो मैं थोड़ी सी ये इजाफा कर दूं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो महसूलात हैं उनमें थोड़ी सी बेहतरी तो आई है। बहुत सी ऐसी इस्लाहात हैं पिछले एक साल में जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत की गई है। मसला यही है कि वो वक्ती तौर पे तो सब कुछ किया जाता है, क्योंकि IMF की जो है वो किस्तानी होती है, फिर उसके बाद उसको देर बाद पॉलिसी में नहीं बदला जाता, बल्कि उसको फिर से तब्दील कर दिया जाता है अपनी सहूलत और कन्वीनियंस के मुताबिक। तो असल बात यह है कि वो एरियाज जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगे हुए या जहाँ से टैक्स चोरी होती है, टैक्स इवेजन होती है, उसको प्लग करने की जरूरत है, और अशराफिया को थोड़ी सी कुर्बानी देने की जरूरत है इस वक्त। ये सारा कुछ बोझ तनख्वाहदार तबके, पिसे हुए तबकात पे मत डालें, अशराफिया पे डालें, हिस्सा बांटें। जी, दुरुस्त हो गया जी। रजा साहब, बजट सोचते ही अवाम का दिल बैठना लगता है। तो जिस तरह ऊपर बात हुई कि पेंडा बहुत तवील है और हम शॉर्टकट के शौकीन हैं, सो मईशत बेहतर करनी है तो एक नस्ल के लिए प्लान करना होगा, सोचना होगा, तो ही कुछ हासिल वसूल होगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।